اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ میں انتہائے عشق ہوں تو انتہائے حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی۔ عذر آفرین جرم محبت ہے حسن دوست، محشر میں عذر تازہ نہ پیدا کرے کوئی۔ چھپتی نہیں ہے یہ نگہ شوق ہم نشیں، پھر اور کس طرح انہیں دیکھا کرے کوئی۔ اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا طور پر کلیم، طاقت و دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔ نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنا شوق میں، دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی۔ ایک معنی وا کرے کھولے، مطلب زیر تشریح مطلع میں اقبال کہتے ہیں کہ اس عالم کون و مکان پر نظر ڈالنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس مقصد کے لیے تو لازم ہے کہ اس نگاہ سے دیکھا جائے جو باطن میں بھی اتر جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا پر محض نگاہ غلط انداز ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے گہری تجزیاتی نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے۔ دو منصور حلاج منصور حلاج نے اپنی زبان سے انا الحق کا نعرہ بلند کر کے معرفت خداوندی کی انتہا کر دی، لیکن یہ نعرہ جو ایک طرح سے عشق کا دعویٰ تھا اس کے لیے موت کا پیغام بن گیا۔ سننے والوں نے اسی نعرے کی بنا پر منصور کو سولی پر چڑھا دیا۔ ایسی صورت میں کسی کے عشق کا دعویٰ موت سے ہمکنار ہونے کے مترادف نہیں تو بھلا اور کیا ہے؟ تین یہ شعر بھی مفہوم کے اعتبار سے مطلع سے ملتا جلتا ہے۔ یہاں اقبال کہتے ہیں کہ حقیقت مطلق تک رسائی کی خواہش ہے تو پھر اسے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے بجائے باطن کی نگاہ سے دیکھو کہ اپنے مقصود کی معرفت کا یہی ایک طریقہ ہے۔ چار اے میرے محبوب، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو اس کی حدیں عشق کی انتہا سے جا ملتی ہیں اور تیرے حسن کی کیفیت بھی یہی ہے۔ اب تو یہ بتا کہ ان دو انتہاؤں کے پیش نظر دیکھنے والا مجھے دیکھے کہ تیرا نظارہ کرے، اس کے لیے تو یہ صورتحال تذبذب کا باعث بن جاتی ہے۔ پانچ معنی عذر آفرین، بہانہ پیدا کرنے والا، مطلب رب ذوالجلال کے جلوے کا تصور یہاں اس دنیا میں میرے عشق کے جذبے میں مزید شدت پیدا کر رہا ہے، لیکن خدشہ اس امر کا ہے کہ روز قیامت بھی وہ اپنی رونمائی کے ضمن میں کوئی اور عذر نہ تراش لے، ہر چند کہ خدا نے اس امر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ 6 محبت کی نظر سے اپنے محبوب کو کتنا بھی چھپ کر دیکھا جائے، یہ نظر چھپ نہیں سکتی، فوراً پہچان لی جاتی ہے۔ اس صورت میں اے میرے ہم نشیں، تو ہی بتا کہ میں اور کس انداز سے اپنے محبوب کو دیکھوں کہ کسی اور پر میری محبت کا راز افشا نہ ہو سکے۔ 7 اس غزل کا یہ شعر انتہائی خوبصورت ہے، جس میں اقبال اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کوہ طور پر جلوہ دکھانے کی ضد کیا سمجھ کر کی، جبکہ ان میں اتنی قوت برداشت نہ تھی، ورنہ جلوہ دیکھتے ہی بے ہوش کیوں ہوتے۔ مراد یہ کہ جلوہ خداوندی کا دیکھنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، نہ جانے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اصرار کیوں کیا۔ 8 معنی جنبش مژگاں، پلکوں کا ہلنا، مطلب حسن کے نظارے کے لیے تو پلک جھپکنا بھی اب بار سے کم نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ نرگس کے پھول کی مانند مسلسل ایک جانب ہی نگاہ رکھی جائے۔ چشم نرگس کا حوالہ اسی طور پر آتا ہے۔ 9 معنی کھل جائیں، منکشف ہوں، طاہر ہوں، مطلب
میرا محبوب اگر میری طرح سے 2-4 دن میں عشق میں مبتلا رہنے کی زحمت گوارا کرے تو اس پر عشق میں جو مرحلے آتے ہیں وہ اس پر منکشف ہو جائیں۔